چھٹا رکن، جب بھی کوئی اہل حق خدائے بزرگ و برتر کے کرم اور خاص اشارے کے تحت جہالت کفر میں ڈوبی کسی بستی میں آ کر رشد و ہدایت معرفت کا چراغ روشن کرتا ہے تو اس علاقے میں پہلے سے موجود ایسے علماء کرام جن کا علم ان کے قول میں نظر آتا ہے فعل میں نہیں، ظاہر میں نظر آتا ہے باطن میں نہیں، زبان میں دماغ میں ہوتا ہے، باطن دل و جان قلب کردار و انداز میں نہیں، لیکن ایسے عالم دین علمی زوم تکبر میں مبتلا ہو کر اس درویش کے خلاف سازشوں یا مقابلے پر اتر آتے ہیں، اور پھر اہل دنیا نے ہر بار دیکھا ایسے علماء ظاہر کو ان بوریا نشینوں کے سامنے شکست کھاتے اور پھر وہ مریدی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ ہمیں بابا فرید رحمۃ اللہ کے تذکروں میں بھی تواتر سے ملتا ہے۔ جب ایک متکبر عالم کو علمی خارش ہوئی اور وہ بارگاہ فریدی میں علمی پھوار چھوڑنے آ جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اجودھن کے پاس ایک ملا رہتے تھے جن کو اپنے علم و دانش و حکمت فہم و فراست کا بہت غرور ہوتا ہے۔ وہ فقیروں درویشوں کو بے عمل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے، طنزیہ باتیں بھی کرتے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ کی مجلس جاری تھی، شہنشاہ معرفت علم و دانش کے موتی حاضرین میں بانٹ رہے تھے کہ ملا صاحب آ دھمکتے ہیں، اور اپنا علمی بخار اتارنا شروع کر دیا، اپنی ذات اور علم کا متکبرانہ اظہار شروع کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ درویشی رواداری سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ مریدین ملا کی جسارتوں کو بے چینی سے دیکھ رہے تھے، لیکن مرشد کے ادب کی وجہ سے خاموش تھے۔ جب مولوی صاحب نے اپنا غبار نکال لیا تو درویشی اجودھن بولے، جناب یہ تو فرمائیں کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ تو مولوی بہت کروفر سے بولا، جناب یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اس کا جواب تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، ایک کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ بولے، میں تو چھٹے رکن کی بات کر رہا ہوں۔ تو ملا جھلا کر بولا، کون سا چھٹا رکن؟ ایسا کوئی رکن اسلام میں نہیں ہوتا۔ تو بابا فرید شیریں اور دھیمے لہجے میں بولے، میں نے تو اہل حق لوگوں سے سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ تو مولوی دھاڑنے لگا، یہ آپ کیا جھوٹ من گھڑت بات کر رہے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی رکن نہیں ہے۔ پھر اٹھ کر غصے سے جانے لگے تو بابا جی پھر بولے، آپ غصے سے تو نہ جائیں، آرام سے بات تو سنیں۔ لیکن ملا آگ برساتا تانے دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو بابا فرید حاضرین سے بولے، مہمان کیسا بھی ہو اس کے ساتھ محبت نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ ملا تو چلا گیا لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ وہ حال میں زندہ تھا، جبکہ بابا فرید رحمۃ اللہ مستقبل کے پردوں سے پرے جھانک رہے تھے، لوح محفوظ پڑھ رہے تھے۔ ملا چلا گیا، پھر چند ماہ بعد حج کے لیے مکہ مدینہ چلا گیا، پھر کئی سال تک وہیں قیام پذیر رہا، پھر کئی سال بعد واپسی کے لیے سمندری جہاز پر بیٹھ کر واپس آنے لگا۔ موسم صاف تھا لیکن پھر اچانک آندھی بارش طوفان، ایسا کہ جہاز تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب لکڑی کے تخت پر سمندری لہروں میں بہتے بہتے ایک پہاڑی علاقے میں آ لگے، ایسا پہاڑی علاقہ جہاں خشکی بنجر پن کا راج تھا، چاروں طرف پھلدار درخت تو دور کی بات گھاس کا تنکا تک نہ تھا اور نہ ہی میٹھا پانی تھا۔ ملا صاحب کو 3 دن ہو گئے، بھوکے پیاسے، اب جان کے لالے پڑ گئے، بھوک پیاس کی شدت سے مرنے لگے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے کہ خدایا میری مدد کر، میں اس طرح مر جاؤں گا۔ اسی دوران اچانک وہاں پر ایک شخص آیا جس کے سر پر کھانا اور روٹیوں کا برتن تھا، جو بآوازیں بلند آوازیں دے رہا تھا، میں روٹیاں فروخت کرتا ہوں، ہے کوئی ضرورت مند جس کو روٹی چاہیے؟ یہ آواز مولوی صاحب کے لیے نوید حیات۔ زور سے آواز دی، اے فرشتہ نما انسان ادھر آ کہ کرۂ ارض پر مجھ سے زیادہ روٹی کا محتاج کوئی نہیں۔ تو وہ شخص قریب آ کر بولا، کتنی روٹیاں چاہیے؟ لیکن پیسے لے کر دوں گا۔ تو ملا فوری بولا، میں عالم دین ہوں، 7 حج کیے ہیں، جہاز کی بربادی کے بعد یہاں آ گیا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ شخص بولا، لیکن میں کاروباری شخص ہوں، مفت میں روٹی نہیں دے سکتا۔ جانے لگا تو مولوی نے بھوکے کو کھانا کھلانے کا واز شروع کر دیا۔ تو وہ شخص بولا، اس طرح اگر میں مفت روٹیاں دوں گا تو میرا کاروبار تو تباہ ہو جائے گا۔ نہیں کہہ کر جانے لگا تو ملا اس کی منتیں کرنے لگا۔ تو وہ شخص بولا، ایک اور راستہ ہے، آپ مجھے 7 حجوں کا ثواب دے دیں،
میں آپ کو روٹی اور پانی دے دیتا ہوں۔ تو ملا نے دل میں سوچا اس طرح کون سا ثواب اس کو مل جانا ہے، میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ پھر ملا نے اس شخص سے کہا ہاں میں نے 7 حج کا ثواب تم کو دیا۔ تو اس شخص نے کھانا سامنے رکھ دیا اور پانی بھی۔ ملا نے کھانا کھا کر پانی پیا اور بولا تم کدھر سے آئے ہو، قریبی بستی کدھر ہے؟ اسی دوران اس شخص نے برتن سمیٹے اور وہاں سے چل دیے۔ ملا اس کے پیچھے چلا لیکن وہ تیز قدموں سے وہاں سے فرار ہو گیا۔ ملا واپس آ کر پھر اسی جگہ بیٹھ گیا کہ کہیں پہاڑوں میں راستہ نہ بھول جاؤں۔ اسی طرح 3 دن اور گزر گئے۔ مولوی صاحب کی جان پھر بھوک پیاس سے نکلنے لگی تو چوتھے دن پھر وہی شخص سر پر کھانا اٹھائے ادھر سے گزرا تو ملا نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور روٹی کے لیے منتیں کرنے لگا۔ تو وہ شخص بولا آپ تو آج بھی خالی جیب ہیں تو کس طرح آپ کو کھانا دوں؟ اب ثواب کے لیے آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ تو ملا بولا میرے پاس روزے ہیں، ان کا ثواب لے کر مجھے کھانا دے دو۔ تو اس شخص نے کھانا سامنے رکھا اور روزوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ پھر 3 دن گزر گئے۔ ملا پھر بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ اب پھر اس غیبی شخص کا انتظار کرنے لگا تو پھر وہی شخص کھانا لے کر حاضر ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب لے کر کھانا دے جاتا ہے۔ اگلے 3 دن پھر گزر گئے تو مولوی کو پھر جان کے لالے پڑ گئے، پیاس بھوک سے ایڑیاں رگڑنے لگا تو پھر وہی شخص آتا ہے اور نمازوں کا ثواب لے کر کھانا دے جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد پھر ملا بھوک سے مرنے لگتا ہے تو وہ شخص پھر کھانے کے ساتھ آتا ہے تو ملا اسے دیکھ کر چیخنے لگتا ہے کہ میں حج، نماز، روزے، زکوٰۃ سب تیرے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں، اب تو میرے پاس بیچنے کو بھی کچھ نہیں۔ تو وہ شخص بولا کوئی بات نہیں، آپ نے جو کچھ آج تک مجھے بیچا ہے اس کی تحریر لکھ کر مجھے دے دیں، میں آج اس تحریر کے بدلے کھانا دے دیتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے لکھ کر دیا کہ میں ایک وقت کی روٹی کے لیے 7 حجوں کا ثواب، پھر زندگی بھر کے روزے، پھر زکوٰۃ، آخر میں ساری زندگی کی نمازیں دے کر اس تحریر کے بدلے روٹی پانی لے رہا ہوں۔ آخر میں ملا صاحب نے اپنا نام پتہ لکھ کر اس شخص کو دے دیا۔ اب وہ شخص جانے لگا تو مولوی صاحب اس کی منتیں ترلے کرنے لگے کہ مجھے بھی ساتھ لے جا، لیکن وہ شخص بھاگ اٹھا تو ملا بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا، لیکن وہ شخص تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ملا سمندر کے کنارے مایوسی میں بیٹھ گیا۔ اچانک جہاز نظر آیا۔ ملا صاحب نے اپنے عمامے کا کپڑا لہرا لہرا کر چیخ چیخ کر جہاز والوں کو متوجہ کیا تو جہاز والوں نے مولوی صاحب کو بٹھا لیا۔ آخر کار گھر تشریف لے آئے۔ چند دن بعد اچانک بابا فرید کے آستانے پر حاضر ہو گیا تو بابا جی بولے جناب بہت سالوں بعد آئے ہیں، کہاں تھے؟ خیر تھی نا سب؟ تو ملا بڑے غرور سے بولا میں ہندوستان میں نہیں تھا، میں حج کرنے مکہ مدینہ گیا تھا، وہاں 7 سال رہ کر خوب عبادت کی۔ بابا جی بولے اللہ آپ کی عبادت قبول کر لے۔ جناب اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں جو اسلام کے 6 رکن روٹی پر ہوئے تھے؟ تو ملا بولا یہ کیا جھوٹ باتیں آپ بے عمل لوگ کرتے ہیں، اسلام کے 5 ہی رکن ہیں۔ تو بابا فرید بولے لیکن میں نے تو یہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ مولوی صاحب بولے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ نے تمام دیوانوں کو اٹھا دیا، خلوت میں ایک کتاب مولوی صاحب کو دی اور کہا یہ دیکھ لیں۔ تو شروع کے چند اوراق خالی تھے تو ملا بولا یہ تو خالی ہے۔ تو بابا فرید بولے آگے دیکھیں۔ تو اچانک وہی تحریر سامنے آ گئی جو مولوی صاحب نے روٹی کے بدلے لکھ کر دی تھی۔ اپنی تحریر دیکھ کر مولوی سکتے میں آ گیا، چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو شہنشاہ اجودھن کے قدموں سے لپٹا معافی معافی پکار رہا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی لیکن آپ نے ہمیشہ معاف کیا۔ تو دل کے عظیم مسیحا بولے مولانا صاحب یہ چھوٹا سا اخلاقی نکتہ تھا جو آج صاف ہو گیا۔ پھر ملا نے ایک غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، ساری عمر خاموشی سے عبادت کرتے یا بابا فرید رحمۃ اللہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے یا پھر رونا شروع کر دیتے۔